دلائل صحیح کیا ہے کہ الفاظ عبادات جو ہیں وضع ہوئے ہیں صحیح کے لیے. تو انہوں نے دلیل کے طور پر تبادر کو پیش کیا. انہوں نے کہا جی ہماری دلیل تبادر ہے. تبادر جب انہوں نے پیش کیا تو پھر اس پر خود مرحوم آخوند نے یہ اشکال کیا کہ آپ نے یہ بات ہم نے ثمرات میں طے کی تھی کہ اگر الفاظ عبادات صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں تو وہ مجمل ہوتے ہیں. جب مجمل ہو گیا تو مجمل متبادر نہیں ہوتا ہے. ٹھیک. جب مجمل متبادر نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ دعویٰ کرنا کہ بنا بر صحیح تبادر رکھتا ہے اور بنا بر صحیح لفظ مجمل ہوتا ہے، ان دونوں میں تناقض پایا جاتا ہے اور تحافظ پایا جاتا ہے، یہ ممکن نہیں ہوگا. ٹھیک. اس کو اب کیا کیا جائے؟ اس کے لیے پھر جواب آخوند نے یہ دیا کہ جو ہاں ہمارا صلاۃ ہے، الفاظ عبادات ہیں، وہ ازجہتی مبین ہے، ازجہتی مجمل ہے. ٹھیک ہے نا. وہ معنی متبادر کے لحاظ سے مبین ہے. وہ جز سورہ جز نماز ہے یا نہیں ہے کے لحاظ سے مجمل ہے. تو اس لحاظ سے مجمل ہوتے رہے، اس لحاظ سے مبین ہے. یہ کل تک ہم نے اتنا پڑھا تھا. اچھا، اب ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیسے آپ نے کہا کہ وہ اپنے معنی کے لحاظ سے تو مبین ہے، نماز کیا ہے وہ ہمیں مشخص ہے، معلوم ہے، اور کس لحاظ سے معلوم نہیں ہے کہ یہ آیا سورہ اجزاء و شرائط کے لحاظ سے معلوم نہیں ہے، لیکن خود مسمى صلاۃ، عنوان صلاۃ کے حساب سے وہ مبین ہے. یہ کہا تھا نا. یہ ہو گیا. ہم کہتے ہیں وہ مبین کیا ہے وہ بھی تو بتائے نا ہمیں. ہے نا. نماز یہی اجزاء و شرائط ہے، مجموعہ اجزاء و شرائط کو نماز کہتے ہیں. موضوع اللہ ہے، نماز بھی یہی اجزاء و شرائط ہیں. یہی جو نماز خارجی ہے، جو اجزاء و شرائط ہے، یہی تو موضوع اللہ ہے. کیا ہے؟ نماز ہے. ٹھیک. آپ کہتے ہیں کہ موضوع اللہ ہے، نماز واضح ہے، مبین ہے، ہمیں پتہ ہے نماز کیا ہے، اور وہ جو ہمیں پتہ ہے وہ تبادر کرتا ہے، اس میں ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. وہ ہے کیا؟ ٹھیک ہے نا. وہ مفہوم صحیح ہے. تو نماز جو ہے وہ مفہوم صحیح تو نہیں ہے کہ کہیں وہ مفہوم صحیح تبادر کرتا ہے. وہ اگر ناہی عن الفحشاء ہے، ٹھیک ہے نا. مرحوم آخوند کا دعویٰ یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں اس کے آثار سے معلوم ہے کہ یہ نماز جو ہے وہ نماز صحیح و ناہی عن الفحشاء ہے. آپ جب بھی نماز کہیں گے اس سے یہ نماز صحیح تبادر کرے گا جو کہ ناہی عن الفحشاء ہے. ٹھیک. اور یہ اگر مراد ہے کہ اس لحاظ سے نماز جو کہ ناہی عن الفحشاء ہے یہ مبین ہے. اب یہ جو ناہی عن الفحشاء ہے اس میں یہ جز مؤثر ہے یا مؤثر نہیں ہے، یہ شرط ہے یا شرط نہیں ہے، اس میں اجمال ہے، اس کے اجمال سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہاں تک واضح ہے. نماز کیونکہ عبارت ہے از مجموعہ اجزاء و شرائط جو کہ ناہی عن الفحشاء ہیں. نماز کہتے ساتھ ہی ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے وہ نماز صحیح سمجھ میں آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے جو ذہن میں متبادر ہوتا ہے وہ نماز ہے جو کہ ناہی عن الفحشاء ہے، اس میں ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے، یہ مبین ہے. یہ معنی جو مبین ہے وہ تبادر کرتا ہے. اب یہ معنی مبین کے لیے ہم کہیں اس کا مصداق میں یہ ہے، یہ شرط ہے، مثلا قنوت یہ شرط نہیں ہے، سورہ جز ہے یا سورہ جز نہیں ہے، اس لحاظ سے وہ مجمل ہے. اس لحاظ سے مجمل ہونے سے کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے. جیسے یہ کہا تو اس کے جواب میں آخوند کو یہ سننا پڑتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز وضع ہوا ہے ناہی عن الفحشاء کے لیے. ٹھیک ہے نا. ترحال کہ نماز آپ بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، نماز اس کے لیے وضع نہیں ہوا ہے. نماز صحیح مفہوم صحیح کے لیے بھی وضع نہیں ہوا، مفہوم ناہی عن الفحشاء کے لیے بھی وضع نہیں ہوا ہے. نماز اس کے لیے وضع ہوا ہے، جس کے لیے وضع ہوا ہے وہ مجمل ہے. نا. جس کے لیے وضع ہوا ہے وہ مجمل ہے. موضوع اللہ مجمل ہے. موضوع اللہ اگر مجمل ہو تو پھر تبادر نہیں ہے. آپ نے جو چیز بنائی ہے وہ آثار ہے، فلان ہے، اس کے تو واضح ہی نہیں ہوا ہے.
ہمیں تبادر سے معنی موضوع لہ تبادر کرنا چاہیے، تب جا کے حقیقت پتہ چلتی ہے. اگر معنی موضوع لہ تبادر کرے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لفظ اس میں حقیقت ہے. لفظ صلاۃ حقیقت در صحیح ہے. ہم کب کہہ سکتے ہیں؟ جب وہ جو تبادر کر رہا ہو وہ معنی موضوع لہی ہو. اگر آپ یہ ادعا کریں کہ معنی موضوع لہی ہے، صلاۃ ناہی عن الفحشاء ہے، تو ہمیں نہیں مانتے، کوئی بھی نہیں مانتا، آپ بھی نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا. یہ معنی موضوع لہی نہیں ہے. یہ بہت ہو گیا تو عنوان مشیر ہے، ایک عنوان ہے جو موضوع اللہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور یہ عنوان مشیر تبادر کرے، موضوع اللہ تبادر نہ کرے، تو پھر وہ آپ کا یہ کہنا کہ از جہتی مبین ہے، از جہتی مجمل، اور جس جہت میں مبین ہے وہ جہت تبادر کے لیے کافی ہے. وہ جہت مبین ہونا تبادر کے لیے کافی ہے، وہ تبادر کر رہا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو تبادر کر کے آ رہا ہے یہ نماز صحیح ہے، کیونکہ ناہی عن الفحشاء صحیح نماز ہوتی ہے، فاسد نماز و ناہی عن الفحشاء نہیں ہے. ٹھیک، یہاں تک کیا ہو گیا پھر؟ تبادر والی دلیل صحیح اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے جو بتایا کہ از جہتی اگر وہ مبین ہے تو ہمارے لیے کافی ہے. ہم نے کہا از جہتی نہیں، ہمیں معنی یہ موضوع لہی مبین چاہیے. یعنی کہ ایک چیز از جہتی مبین ہے، از جہتی مجمل ہے، تو یہ تبادل کے لیے کافی ہے. یہ تبادل کے لیے کافی نہیں ہے. معنی موضوع لہ اگر مبین ہے یہ تبادر کے لیے کافی ہے، ہم آپ کا تبادر مانیں گے. معنی موضوع اللہ یہی اجزاء اور شرائط خارجی ہے، یہ نا. یہ اگر ہوں جو واقع خارجی ہے وہ مبین ہے، وہ مبین نہیں ہے. ٹھیک، اس کو حل کر سکتے ہیں یا حل نہیں کر سکتے؟ اب حل اسی کو کرنا ہے نا کہ ہمیں جو متبادر ہے اس کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ موضوع اللہ درست کرنا ہے. پھر تو مسئلہ حل ہوگا، وإلا مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہاں پر اس کو حل کرنے کے لیے کچھ علماء آگے آئے ہیں اور بیان محقق اصفہانی اس کو تھوڑا سا صحیح کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں موضوع اللہ جو ہے وہ عبادت صحیح نہیں ہے، وہ واقع اجزائی ہے. واقع اجزائی یہی اجزائی شرائط، ٹھیک ہے نا. یہی واقع اجزائی جو ہے وہ موضوع اللہ ہے. ٹھیک، پھر یہ اثر کیا ہے؟ یہ اثر معرف ہے اسی واقع اجزائی کا، کہ وہ واقع اجزائی کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے. یہ عنوان مؤثر ہونا یا عنوان کیا ہے ناہی عن الفحشاء ہونا، یہ کس کے لیے معرف ہے، کس کو دکھاتا ہے کہ وہ واقع اجزائی کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے، ہمیں یہ بتاتا ہے. ناہی عن الفحشاء جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں واقع اجزائی ہے، یہاں واقع اجزائی نہیں ہے. یہ نا، بس خود جو محدود موضوع اللہ ہے اس میں ناہی عن الفحشاء داخل نہیں ہے، وہ یقیناً خارج ہے. موضوع اللہ جو ہے نماز کا ناہی عن الفحشاء نہیں ہے. آپ کی بات یہ صحیح ہے. موضوع اللہ وہ واقع اجزائی ہے، یہ آپ کی بات یہ بھی صحیح ہے. لیکن یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں. یہ دونوں جڑے ہیں، کیا مطلب کہ کہاں یہ واقع اجزائی ہے اور کہاں نہیں ہے. اس سے کون بتاتا ہے کہ ہر جگہ جہاں وہ واقع اجزائی ہوتا ہے اس کا اتفاقاً یہ مؤثر کیا ہے؟ ناہی عن الفحشاء ہونا، وہ بھی وہاں پر ہوتا ہے. یہ بات واضح ہوئی؟ موضوع اللہ ناہی عن الفحشاء ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ہے. موضوع اللہ کیا ہے؟ واقع اجزائی ہے. واقع اجزائی وہی یعنی اجزاء و شرائط، یہ نا. ہم کہتے ہیں پھر یہ جو ناہی عن الفحشاء کے تبادر کرنے سے موضوع اللہ کیسے تبادر کیا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جہاں موضوع اللہ ہوتا ہے وہاں اتفاقاً ناہی عن الفحشاء بھی ہوتا ہے. یعنی یہ تلازم اتفاقی ہے نا. اور یہ معرف ہے کس کے لیے؟ واقع اجزائی کے لیے. کہ واقع اجزائی کہاں ہے کہاں نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں جو بھی شخص 15 شعبان کو پیدا ہو اس کا نام ہم مہدی رکھیں گے. 15 شعبان کو پیدا ہونے والا مہدی ہے. ٹھیک. 15 شعبان کو آپ کا بچہ پیدا ہوا, اس کا نام رکھا گیا مہدی. ٹھیک ہے نا. یہاں پر موضوع اللہ مہدی کا مولود 15 شعبان ہے, وہ آپ کا بچہ ہے. ٹھیک ہے نا. وہ واقع خارجی ہے نا, جو بچہ خارج میں ہے وہ موضوع اللہ ہے. ٹھیک ہے نا. مولود نیمہ شعبان موضوع اللہ نہیں ہے. لیکن یہ مولود نیمہ شعبان کیا ہے؟ یہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں, کیونکہ آپ نے اس کا نام اس لیے رکھا ہے مہدی موضوع اللہ, وہ خارجی بچہ ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن آپ کہیں مولود نیمہ شعبان, ٹھیک ہے نا, اس مولود نیمہ شعبان سے ہر وہ بچہ آ جائے گا جو کہ موضوع اللہ ہے خارجی, جو نیمہ شعبان کو پیدا ہوا ہے. اس کے لباس کیا ہوا ہے؟ اس کے لباس مہدی ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اگر مولود نیمہ شعبان تبادر کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو موضوع اللہ ہے وہ تبادر کر رہا ہے. واضح کر سکے کچھ؟ ٹھیک ہے نا. اسے ہم اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے بھی ہم کہہ چکے, وہ حصے تو اما کہتے تھے. ٹھیک ہے نا, کہ وہ ایک حصہ ہے جو کہ اس کے ساتھ ہے, اس میں نہیں ہے. اس کو قصد قربت کے لیے صحیح کرنے کے لیے وہاں استعمال کیا تھا نا, کہ یہ معمول به میں ہے لیکن معمول به میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ قصد قربت کو معمول به میں داخل نہیں کیا جا سکتا, اس لیے بے عنوان حصے تو اما وہاں پر کیا کیا تھا؟ وقف کیا تھا. بس موضوع اللہ وہی واقعات خارجی ہے. ٹھیک ہے نا, وہی نماز ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اتفاقاً یہ جو ناہی عن الفحشاء ہے یہ اس کے ساتھ ہے. واضح ہو گیا؟ بس موضوع اللہ کیا ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں موضوع اللہ واقعیت تام, جو کہ جس کا معارف کیا ہے؟ ناہی عن الفحشاء ہونا ہے. اس میں کوئی مشکل ہے؟ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے, یہ مبین ہے. ٹھیک ہے نا. پس ناہی عن الفحشاء کے مبین ہونے سے موضوع اللہ بھی مبین ہو گیا. ہم نے اصل یہ بنانا تھا, ان کو آپس میں جوڑنا تھا. ٹھیک ہے نا. ان کو کیسے جوڑا؟ حصے دو اما کے طور پہ جوڑیں, اس کو معارف کے طور پہ جوڑیں, جس مرضی کے طور پہ جوڑیں, تعبیر آپ جو مرضی استعمال کریں. ٹھیک ہے نا. محقق اصفہانی سے تعبیر کو استعارہ لیں یا ضیاء الدین عراقی سے لیں. ٹھیک ہے نا. جو بھی آپ تعبیریں لیں, حاصل یہی ہے کہ یہ جناب علی جب آپ ہم کہتے ہیں کہ یہ نماز تبادر کرتی ہے جو کہ ناہی عن الفحشاء ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ صحیح نماز, ٹھیک ہے نا, صحیح نماز جو کہ موضوع اللہ وہ اجزائے خارجی ہیں. ٹھیک. یہ آپ کا صورت کیا ہو گیا؟ واضح ہو گیا. ٹھیک, کہ مفہوم عبادت جو ہے وہ روشن بھی ہو گیا, متبادر بھی ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اس کے تبادر میں کوئی اشکال بھی نہیں ہے. ادھر سے معلوم نہیں ہے کہ یہ جز جو ہے وہ ہے سورج جزء نماز ہے یا جزء نماز نہیں ہے, یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ پتہ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں آپ براءت جاری نہیں کر سکتے, وہ ایک الگ بحث ہے. اس بحث کی وجہ سے آپ یہاں ہمیں مشکل میں نہیں ڈال سکتے. یہاں تک واضح ہو گیا؟ ہاں. اچھا, یہاں جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ آیا وجداناً اس بات کو ہم قبول کر سکتے ہیں جو آپ نے یہ عنوان مشیر کہا, یہ معرفیت کہا, ٹھیک ہے نا, کہ اس بنا پر ہم کہیں کہ جو تبادر ہو رہا ہے وہ نماز صحیح تبادر ہو رہا ہے. ٹھیک.
وہاں پر پلٹ کر ہم نکل کہا ہے وہ بات دوبارہ کہیں گے کہ اگر آپ ادعائے تبادر کرتے ہیں صحیح کے لیے تو وہ مقابل میں ادعائے تبادر کریں گے عام کے لیے. آپ ہم نے ان تمام چیزوں کی وجہ سے ادعائے تبادر کو صحیح کر دیا نا. بنابر صحیح ادعائے تبادر صحیح ہو گیا. جو تبادر کر رہا ہے وہ معنی یہ موضوع لہی ہے نا. بے ان معنی کہ وہ معنی موضوع لہی کو یہاں پر بے عنوان معرفیت، بے عنوان حصیت و اما، بے عنوان مشیر، جو مرضی کرے اس طرح لا کے اس کے ساتھ آپ نے نتھی کر دیا. ناہی الفحشاء کو اجزاء خارجی کے ساتھ نتھی کر کے آپ نے کہا یہ اگر تبادر کر رہا ہے تو اس کے ساتھ معنی موضوع لہی بھی تبادر کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی، ہم نے مان لیا معنی موضوع لہی آپ نے تبادر ثابت کر دیا. ٹھیک ہے نا. ہم کہیں گے یہ ہو گیا ادعائے تبادر. یہ ادعائے تبادر صرف آپ کے پاس بنا بر صحیح نہیں ہے بلکہ کہاں پر بھی ہے؟ بنا بر عام بھی ہے. ٹھیک ہے نا. جب بنا بر عام ہوا تو وہ بھی تبادر کر رہے ہیں، آپ بھی تبادر کہہ رہے ہیں. کرنا کیا پڑے گا؟ آپ کو صحت سلب ثابت کرنا پڑے گا کہ فاسد سے حقیقتاً لفظ صلات کو سلب کیا جا سکتا ہے یا سلب نہیں کیا جا سکتا. وہ اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کی بات ثابت ہوگی وإلا ثابت نہیں ہوگی. ایک اشکال اور کیا گیا تبادر پر، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک تو یہ ہوگی نا تبادر بنانا مشکل تھا، وہ ہم نے بنوا دیا، اور اس کے بنانے میں جو آپ اشکال کریں گے آپ ان میں سے کسی چیز کو نہیں مانیں گے تو وہ پھر بھی اشکال رہے گا. ان کو مان کے آگے چلیں تو ہم نے کہا یہ معارض ہے. پھر ہم نے کہا کہ اس کو صحت سلب کو ثابت کرنا پڑے گا. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم نے مان لیا یہ تبادر معارض بھی نہیں ہے، صحت سلب کو بھی آپ رہنے دیں. آپ کے اپنے تبادر کے اوپر آتے ہیں. آپ جو تبادر کہہ رہے ہیں کہ صلات سے متبادر نماز صحیح ہے، پھر یہ جو نماز صحیح تبادر کر رہا ہے یہ حقیقت متشرعہ ہے یا حقیقت شرعیہ ہے؟ کب تبادر کر رہا ہے؟ آج ہمیں زمانے معصوم میں تبادر کر رہا ہے یہ پتہ ہے؟ پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو آج تبادر کر رہا ہے. آج تبادر کرنے سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ حقیقت متشرعہ ثابت ہوتا ہے. ہمیں حقیقت متشرعہ سے کام نہیں، ہمیں حقیقت شرعیہ سے کام ہے. یعنی بلسان شارع یہ صحیح ہے، وضع صحیح کے لیے ہوا ہے یا وضع عام کے لیے ہوا ہے. ہمیں وہ چاہیے، وہ تو آپ نہیں دے سکے. آپ کا تبادر ہمیں جو مطلوب تھا وہ نہیں دے سکا، جو دیا وہ اس سے ہمارا مدعا حل نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. بس آپ کا دعویٰ کچھ اور ہے، دلیل کچھ اور ہے. دعویٰ یہ ہے کہ شارع نے وضع کیا ہے الفاظ عبادات کو صحیح کے لیے، یہ دعویٰ ہے. ٹھیک ہے نا. دلیل کیا ہے؟ تبادر. تبادر کب؟ آج کل کہ ہم جب لفظ صلات کو سنتے ہیں تو حق کے لفظ سے صحیح تبادر کرتا ہے. آپ کے لیے تبادر کرتا ہے. اس سے بہت ثابت ہو گیا تو حقیقت متشرعہ ثابت ہوگی، حقیقت شرعیہ ثابت نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں کیوں ثابت نہیں ہوگی؟ حقیقت مشرعہ مان لیا. ہاں جی مان لیا. ٹھیک ہے نا. حقیقت متشرعہ سے ہم حقیقت شرعیہ بھی ثابت کر دیں گے. کیسے ثابت کریں گے آپ؟ اصالت عدم نقل سے. واضح ہے نا. ابھی یہ کس میں ہے؟ ابھی یہ وضع کس کے لیے ہوا ہے؟ صحیح کے لیے، کیونکہ تبادر صحیح ہے، ہم نے مان لیا، باقی اشکالات ہم نے چھوڑ دیے. جب یہ تبادر ابھی صحیح کے لیے ہو رہا ہے، آیا یہ پہلے کسی اور عام کے لیے ہوتا تھا، وہاں سے نقل ہو کر صحیح کے لیے ہوا ہے؟ اصل یہ ہے کہ نقل نہیں ہوا. اصالت عدم نقل سے ہم حقیقت متشرعہ ثابت ہونے سے ہم حقیقت شرعیہ کو بھی ثابت کر دیں گے. آپ اصل عدم نقل کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. جب آپ اصل عدم نقل کو مانتے ہیں تو آپ کو یہاں ہماری یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ حقیقت متشرعہ سے حقیقت شرعیہ ثابت ہو گئی. واضح ہے؟
جواب یہ اگر کہتے ہیں ہم عدم نقل کو تو مانتے ہیں لیکن آپ کی حقیقت متشرعہ سے حقیقت شرعیہ ثابت نہیں ہوتی. پھر آپ اس اصل کو نہیں مانتے ہیں. کہتے ہیں ہم اصل کو مانتے ہیں. پھر ہمارے پاس آئے کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں ہم اصل کو وہاں مانتے ہیں جہاں وہ جاری ہوتا ہے. اصالت عدم نقل کہاں جاری ہوتا ہے؟ جہاں اصل نقل معلوم نہ ہو. جہاں اصل نقل معلوم ہو، نقل ہوا ہے، زمان نقل معلوم نہ ہو، وہاں اصالت عدم نقل جاری نہیں ہوتا ہے. یہ موٹی موٹی بات تو بالکل واضح ہے نا کہ جو کہتے ہیں اصل عدم نقل ہے، یہاں اصل عدم نقل ہے یا نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں یہاں نہیں ہے. یہاں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اصل عدم نقل وہاں جاری ہوتا ہے جہاں نقل نہ ہوا ہو. شک اس میں ہو کہ نقل ہوا یا نقل نہیں ہوا. اس معنی سے یہ نقل ہو کے اس معنی میں آیا یا نہیں آیا. شک اگر ہے تو اصل یہ ہے کہ نقل نہیں ہوا ہے. لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ نقل ہوا ہے، صلاۃ کا لغوی معنی دعا تھا مثلا، ٹھیک ہے نا، جب اس کا لفظی معنی دعا تھا اس سے وہ نقل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ نقل ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. کب نقل ہوا ہے؟ زمانے شارع میں ہوا ہے یا زمانے متشرع میں ہوا ہے؟ یہ ہمیں پتا نہیں ہے. بس اصل نقل متحقق ہوا ہے. جہاں اصل نقل متحقق ہوا ہے ہمیں اس کا زمان پتہ نہیں ہے، وہاں پر اصالت عدم نقل جاری نہیں ہوتا ہے. اور اصالت عدم نقل جاری نہ ہونے سے کیا ہو گیا؟ آپ نے اس تبادر کو جو حقیقت متشرعہ میں بنایا تھا، یہ تبادر جو حقیقت متشرعہ ہے اس سے حقیقت شرعیہ پتہ نہیں چلتی ہے. اس کو آپ اصالت عدم نقل کے ذریعے لے جانا چاہتے تھے، وہ بھی یہاں پہ کارگر نہیں ہے کیونکہ یہاں اصل نقل متحقق ہوا ہے، وہ معنی لغوی سے منتقل ہو کر معنی شرعی میں آیا ہے. اب یہ ہمیں نہیں پتا ہے کہ یہ نقل جو ہے وہ زمان شارع میں ہوا ہے کہ حقیقت شرعیہ ہو جائے، یا زمان متشرع میں ہوا ہے کہ حقیقت متشرع ہو جائے. اس اصالت عدم نقل سے یہاں سے ہم اس زمانے میں نہیں جا سکتے. یہ بھی ختم ہو گیا. اگلا اشکال ان کا تبادر پر، تبادر اعلی کہ تبادر کیا ہو؟ دلیل ہو صحیح کے لیے. وہ کہتے ہیں آپ کا یہ جو تبادر ہے وہ مبتنی ہے بر قرینہ عامہ. تبادر ہوتا ہے، یعنی کہ تبادر نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ نماز سنتے ہیں تو اس نماز لفظ صلاۃ سے ولو استعمالات شارع میں، ٹھیک ہے نا، یہ تبادر ہم یہاں سے نکال کے شرعیہ میں لے جائیں گے، شرعیہ میں لے جائیں گے کہ جو اس زمانے میں لوگ سنتے تھے ان کے ذہن میں کیا تبادر کرتا تھا. ان کے ذہن میں مثلا اگر وہ کہیں کہ جاؤ نماز پڑھو، شارع کسی سے کہے صلی، ٹھیک ہے نا، اس کے ذہن میں کیا تبادر کرتا تھا؟ نماز صحیح ہے نماز فاسد؟ نماز صحیح تبادر کرتا، وہ صحیح نماز آگے پڑھتا تھا. ٹھیک ہے نا. اس سے ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ نماز صحیح زمانے شارع میں ہی تبادر کرتا تھا. دلیل یہ ہے کہ شارع کسی سے کہتا صلی اور وہ فاسد نماز پڑھنے کے بعد کہتا آپ نے تو جو وعظ کیا ہے وہ عام میں وعظ کیا ہے، آپ نے یہ عام مانگا تھا، میں عام لے کے آپ کو دے دیا. یہ تو یقیناً قابل قبول نہیں ہے. بس کیا ہو گیا؟ تبادر ثابت ہوا. اشکال اس پر یہ ہے کہ یہ جو تبادر ہو رہا ہے یہ بخاطر قرینہ عامہ ہو رہا ہے. وہ قرینہ عامہ کیا ہے؟ وہ قرینہ عامہ یہ ہے کہ جب یہ امر میں آئے گا تو امر میں جو طلب کیا جا رہا ہے، صلی کہا جا رہا ہے، تو وہ یقیناً صحیح طلب کیا جائے گا. یہ قرینہ عامہ ہے. جو آپ نے مثال دی ہے نا کہ کسی نے مثال صلی کہا اور وہ جب نماز پڑھ کے اللہ لا رہا ہے وہ صحیح نماز پڑھے گا تو قابل قبول ہے، نہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہے. یہ اس لیے نہیں کہ موضوع اللہ صلاۃ نماز صحیح ہے، وہ اس لیے ہے کہ یہاں قرینہ موجود ہے. جب مولا مانگ رہا ہے تو صحیح مانگے گا. ٹھیک ہے نا. اس سے کیا ثابت نہیں ہوگا؟ اس سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ موضوع اللہ جو ہے اس کا صحیح ہے. ہمیں کہاں چاہیے؟ لا یصلی الرجل وبحذائه امرأة تصلی. اگر کوئی خاتون نماز پڑھ رہی ہے تو اس کے ساتھ
مرد نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ جو خاتون نماز پڑھ رہی ہے یہ نماز صحیح ہے یا عام ہے؟ یہاں وہ کرینہ نہیں ہے، صلی والا کرینہ یہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اب ادھر بتائیں یہاں پر یہ نماز صحیح ہے یا نماز عام ہے؟ آپ کے پاس جائیں گے، ٹھیک ہے نا، کہ میں جب دیکھوں وہ نماز صحیح پڑھ رہی ہے تو پھر تو میں نہیں پڑھ سکتا، اگر اس کی نماز صحیح نہیں ہے تو پھر میں اس کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تھوڑی دیر اس کو گورنا پڑے گا کہ وہ نماز کیسے پڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے بس وہ نماز پڑھ رہی ہے، اس میں آگے وہ نہیں ہے، صحیح و فاسد اس میں نہیں ہے. کیوں؟ ادھر ہے ادھر نہیں ہے. وہ ادھر جو نماز صحیح آپ کو سمجھ میں آتا تھا وہ قرینہ عامہ کی وجہ سے سمجھ میں آتا تھا. بس جہاں جہاں آپ تبادر لے کے آئیں گے اور ہمیں کہیں گے کہ یہ تبادر ہے، ہم کہیں گے یہ تبادر قرینے کی وجہ سے ہے. جو تبادر قرینے کی وجہ سے وہ علامت حقیقت نہیں ہے. خلاصہ کیا ہو گیا؟ خلاصہ یہ ہو گیا کہ آپ نے جو تبادر کہا اس بات وضع برائے الفاظ عبادات برائے صحیح کہ الفاظ عبادات صحیح کے لیے وضع ہوا ہے، اس پر ہمارے پاس دلیل تبادر ہے. یہ دلیل آپ کی ثابت نہیں ہے. آپ کی پہلی دلیل تو گئی، ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس کوئی اور دلیل ہے تو پیش کریں. آپ کی ایک دلیل یہ تھی کہ بنا بر عام جامع نہیں ہو سکتا، وہ بھی ہم نے رد کر دیا. ہم نے کہا جامع ہو سکتا ہے اور جامع اوی ہے، ٹھیک ہے، او کے ساتھ مرکب بنائیں گے وہ جامع بن جائے گا. اس بنا پر آپ نے کہا جی صحیح ہوگا، اس لیے کہ بنا پر صحیح تو جامع ہے، بنا پر عام بھی جامع نہیں ہے اور بغیر جامع کے وضع ممکن نہیں ہے، اس لیے یہ صحیح کے لیے ہے. یہ استدلال ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نا. دوسرا آپ نے کہا کہ یہ معنی صحیح متبادر ہے، ہم نے اس کو بھی تسلیم نہیں کیا. آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ وہ کیا کہتے ہیں اور ہم اس کو پھر کیسے دیکھیں گے.